الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد آپ سبھی حضرات کو عید الاضحیٰ کی تہ دل سے بے انتہا مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنے اور آپ سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی جو واقعی ہر عیدوں کا وارث ہے اور جس کی غیر موجودگی اور غیبت میں ساری کی ساری عیدیں ہمارے لیے ناقص ہیں۔ حقیقی اور واقعی عید انشاءاللہ ان کے ظہور کے بعد، جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ یہ عید کی نماز جو ہم مستحب پڑھ رہے ہیں یہ واجب، ظہور امام کے بعد یہ واجب ہے، غیبت امام میں یہ مستحب۔ تو پوری عید ہماری تب ہوگی جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا، ان کی خدمت میں ہم مبارکباد اور تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عید الاضحیٰ جسے ہم عید قربان بھی کہتے ہیں، یہ ایک قربانی کی یاد ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے سے جناب اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ بیٹے نے باپ کو جواب دیا کہ بابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے۔ یہاں پہ اس آیہ شریفہ اور اس گفتگو سے دو اہم پوائنٹ کھل کے سامنے آتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اگر حکم پروردگار معلوم ہو جائے کہ یہ حکم پروردگار ہے تو اس پہ عمل کرنے میں ذرا سی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ عمل کرنے میں بھلے ہی انسان کی جان ہی کیوں نہ جاتی ہو، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ باپ، ضعیف و بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اور جوان بیٹا اپنی جان دے رہا ہے، کیوں؟ صرف حکم پروردگار کو انجام دینے کے لیے۔ ہم اپنی زندگی سے اس سنت ابراہیمی کو ملائیں کہ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل حکم پروردگار کو انجام دینے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں، اور کتنی آسانی سے حکم پروردگار کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ دوسری چیز، انبیاء اور ائمہ کا خواب ان کے لیے حکم ہوتا ہے، خواب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے۔ ہمارا خواب ہمارے لیے حکم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خواب بہت ساری وجوہات کی بنیاد پہ آیا کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس چیز کو ہم دیکھ لیں تو وہ ہم پہ واجب ہو گئی، نہیں۔ اس لیے کہ انبیاء اور ائمہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے شریعت بھیجی جاتی ہے، تو خداوند متعال کسی ذریعے سے ان کو بتائے گا، لیکن ہمارے خواب کے ذریعے سے شریعت نہیں بھیجی جاتی ہے۔ ہم کو جو شریعت دی گئی ہے اس کا ایک صحیح راستہ ہے، اس راستے سے جو شریعت ملی وہ شریعت ہے، خواب کی شریعت نہیں ہے۔ ورنہ ایک آدمی خواب میں کچھ دیکھ لے اور دوسرا کچھ دیکھ لے، ہر آدمی پھر اپنی اپنی کرے گا۔ لہٰذا ہمارا دیکھا ہوا خواب شریعت نہیں ہے، ہمارا دیکھا ہوا خواب ہمارے لیے حکم پروردگار نہیں ہے، ہمارا دیکھا ہوا خواب ہمارے لیے واجب نہیں ہے۔ صرف انبیاء اور ائمہ کا خواب واجب۔ بے انتہا اس میں واقعات بھی مشہور ہیں اور بہت ساری روایات ہیں، دلیل ہیں، ثبوت ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، اور کسی کو ضرورت ہو تو ہم آپ کو بعد میں بتا بھی دیں گے۔ لہٰذا دوسری چیز یہ کہ انبیاء اور ائمہ کا خواب ان کے لیے حکم پروردگار ہوتا ہے، اور ہمارے لیے یہاں پہ جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ جہاں خدا یہ کہہ رہا ہے، سیرت ابراہیم یہ کہہ رہی ہے
کہ حکم پروردگار پہ عمل کرنا ضروری ہے ولو جان کی بازی کیوں نہ لگ جائے۔ جب اتنی سختی سے عمل مانگا جا رہا ہے تو وہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حکم پروردگار کو لینے میں اتنی ہی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط حکم پہ عمل کر بیٹھو۔ حکم پروردگار بھی صحیح اور پرفیکٹ راستے سے ہو۔ سنی سنائی کو حکم پروردگار نہیں کہتے ہیں، سماج و کلچر کو حکم پروردگار نہیں کہتے ہیں۔ جو صحیح طریقہ ہے وہاں سے انسان حکم پروردگار کو لے اور اس پہ عمل کرے۔ باپ بیٹے کی گفتگو ہے، سورہ صافات میں آیت نمبر 102 کے بعد کئی آیتوں میں یہ پوری گفتگو موجود ہے۔ یقیناً جا کے آپ حتماً دیکھیے گا، یہ وہ بنیادی چیز اور قرآن مجید کی بات ہے جس سے ہم کو یہ ساری باتیں معلوم ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، پھر ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ جب حکم پروردگار کے لیے انسان جان کی بازی لگا دے تو خدا بھی تعریف کر دیتا ہے۔ پھر آخر میں خداوند متعال نے بشارت دی۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو لٹایا، گلے پہ چھری چلانا چاہتے تھے کہ وہ جناب اسماعیل دیکھا سامنے کھڑے ہیں اور وہاں پہ ایک دمبا۔ خداوند متعال کہتا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذبح عظیم میں یعنی اس دمبے کے بدلے بدل دیا۔ یہ تو سامنے کی چیز، دو چار کی چیز۔ ذبح عظیم، خوب عظیم کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، بالاخره کوئی بڑی چیز ہے۔ اسماعیل کو ہٹا کے دمبے کو ذبح کرنا کیا اسماعیل کے مقابلے میں ذبح عظیم ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے اس کو؟ ذبح عظیم کے لیے کوئی فخر اسماعیل ہی چاہیے، کوئی فخر ابراہیم ہی چاہیے۔ لہٰذا وہ ایام کی جو انشاءاللہ آنے والے ہیں، ایام عاشوراء، ایام کربلا، ایام قربانی حسین، خداوند متعال نے کہا کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا، یعنی اس قربانی امام حسین میں بدل دیا۔ آیت کا اشارہ، آیت کی تفسیر اس طرف ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند متعال نے ایک وعدہ کیا کہ ہم اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھیں گے۔ اور بھی آگے ایک دو آیتیں ہیں، انشاءاللہ آپ حتماً دیکھیے گا اور اگر ہو سکے تو تفسیر بھی دیکھیے گا تاکہ اس بات کی طرف اطمینان ہو جائے، بلکہ باقاعدہ اس چیز کو حاصل کر لیں، معلوم کر لیں کہ یہ قربانی کس بنیاد پہ ہے، کس بیس پہ۔ ایک جذبہ قربانی، یعنی ایک چیز کی جو راہ خدا میں انسان قربان کر سکتا ہے۔ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل جو عزیز ترین چیز تھی اس کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ آج ہم یہ جو دمبا قربان کرتے ہیں یہ اس قربانی کی یاد ہے، لیکن یہیں پہ قربانیاں تمام نہیں ہیں۔ یہ دمبے کا ذبح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پالنے والے ہم آمادہ ہیں، جب تو جو چاہے گا ہم قربان کرنے کو تیار۔ آج بکرے کا قربانی کرنا یہ حرف آخر نہیں ہے کہ بس یہ قربانی ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ باقی قربانی کے مسائل اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بکرے میں کوئی عیب نہ ہو، کم سے کم 1 سال کا ہو، کوئی نقص نہ ہو، بہت زیادہ دبلا پتلا اور بہت ایک دم مرنے والا نہ ہو۔ یہ سارے مسائل ہیں کہ جس مسائل کی بنیاد پہ انسان جانور کا انتخاب کرتا ہے اور راہ خدا میں اس کو قربان کرتا ہے۔ جب آپ نے خدا کے نام پہ قربان کر دیا تو قربان کیا یعنی آپ کا نہیں رہا، اب یہ خدا کا ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ اب یہ دمبا، یہ بکرا، یہ جانور، یہ گوشت امانت پروردگار ہے آپ کے پاس۔ خداوند متعال آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہمارا مال ہے تو آپ اس کو کیسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ بھی اپنا حصہ لے رہے ہیں تو وہ حکم پروردگار کی بنیاد پہ لے رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں تو بھی حکم پروردگار کی بنیاد پہ دے رہے ہیں۔ اب اگر انسان کوئی اپنے تعلقات کو نبھانے کے لیے گوشت دیتا ہے البتہ اس کا حصہ ہے، لیکن جتنا ہے اسی حد تک۔ لیکن اگر کوئی اپنے تعلقات کو نبھانے کے لیے تو اس کا مطلب کہ مال خدا کو پرسنل یوز میں استعمال کر رہا۔ اگر کوئی انسان چھاٹتا ہے اچھا تو اس کا مطلب کہ وہ امانت سے اور عدالت سے کام نہیں لے پا رہا ہے۔ ایک بکرے میں اگر عدالت نہ ہو پائے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ خداوند متعال جو بھی احکام و قوانین ہم کو دیتا ہے ان سب کے پیچھے فلسفہ ہے۔ اسلام عقل کا دین ہے، اسلام منطق کا دین ہے، اسلام لاجک کا دین ہے، اسلام غور و فکر کا دین ہے۔ قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ ہم کو دعوت فکر دی ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ہر چیز پہ غور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللهم صل على محمد اللهم صل صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون والصلاة والسلام علی سید الامم ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصولة الحیدریہ اللهم صل على محمد وآل والعصمة فاطمیہ اللهم صل على محمد وآل والحلم الحسنیہ اللهم صل على محمد وآل والشجاعة الحسینیہ اللهم صل على محمد وآل والعبادة السجادیہ اللهم صل على محمد وآل والآثار الباقیہ اللهم صل على محمد وآل والمعاصر الجعفریہ اللهم صل على محمد وآل والعلوم الکاظمیہ اللهم صل على محمد وآل والرضاء الرضویہ اللهم صل على محمد وآل والجود التقویہ اللهم صل على محمد وآل والنقاوة النقویہ اللهم صل على محمد وآل والحیبة العسکریہ اللهم صل على محمد وآل والغیبة الہیہ اللهم صل على محمد وآل ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد. اس دوسرے خطبے میں عید ایک اجتماعی سوشل حیثیت بھی اس کی ہے، اور یہ تہوار ایک اجتماعی اور سوشل تہوار جس میں ہر انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے، ایک دوسرے کے یہاں آتا جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اور آج کے دن خاص کر کے گوشت بھی دینے کا حکم ہے کہ جس کے یہاں قربانی ہوتی ہے وہ گوشت ہے. ایک اجتماعی تہوار. اس اجتماعی تہوار کی بنیاد پہ ہم کو اجتماع مسلمین کی طرف توجہ اور دھیان دلانے کی طرف دعوت دی گئی کہ ہم عام مسلمانوں کو دیکھیں، عام مسلمانوں کے مسائل کو دیکھیں، عام مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور ایک سماج کو ایسا سماج بنائیں کہ یہ سماج نہیں فیملی بن جائے. ابھی آپ نے قنوت میں پڑھا، اس کے پہلے ہم نے کسی موقع پہ اس کی وضاحت بھی کی تھی، آج صرف اشارہ کہ وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، دونوں رکعتوں میں 9 مرتبہ آپ نے کہا کہ پالنے والے تجھ نے اس کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے، یعنی مسلمانوں کا تہوار ہے، اور بعنوان مسلمانوں کے تہوار کے ہم سب اس کو قبول کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ یہ عید مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے منائی جانے والی عید ہے. یعنی عید ہم کو مسلمانوں کے اتحاد کی طرف دعوت دیتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کسی کے ساتھ گلے ملے اور دل میں بغض رکھے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حج میں ساتھ میں طواف کرے، صفا و مروہ کرے، اور دل میں دشمنی رکھے؟ کیا اسلام اس کی طرف دعوت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. لہٰذا اسلام اتحاد بین المسلمین کی بے انتہا تاکید کرتا ہے. آج آپ دیکھیں عالم اسلام میں جو بڑی تبدیلیاں اس سال دیکھنے میں آئی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی اور سب سے بڑی تبدیلی، جو البتہ اس سال کی نہیں کہہ سکتے، گزرے ہوئے دنوں کی جو چل رہی ہے، وہ یہ کہ افریقہ اور مڈل ایسٹ میں جو انقلاب آئے، یہ عالم اسلام کی وہ پیش رفت ہے، وہ قدم کا بڑھانا ہے کہ جو ایک ترقی کی طرف قدم بڑھ رہا ہے. ایک اسلامی اویکننگ، ایک اسلامی بیداری ہے کہ جو مسلمانوں کے بیچ پیدا ہو رہی ہے. آج مسلمان اور مسلمانوں کے دشمنوں کے درمیان
جو ظاہری جنگیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک بہت اہم جنگ یہ ہے کہ ان انقلابوں کے رخ کو بدل دیا جائے۔ اسلامی ممالک میں جو انقلاب آ رہے ہیں جس کا رخ اسلامی بیداری کی طرف ہے، آج دشمن اسلام چاہتا ہے کہ اس کے رخ کو بدل دیا جائے۔ ان انقلابوں نے بہت سی چیزیں ثابت کی، ان انقلابوں نے ثابت کیا کہ امریکہ کے نوکری میں حکومت کرنے والے شہنشاہوں کا راج زیادہ نہیں چل سکتا۔ ان انقلابوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کی حکومت بہت زیادہ پائیدار نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے نتیجے کیا ہونے والے ہیں، دوسروں کے لیے عبرت ہے۔ جس طریقے سے ان لوگوں کو ہٹایا گیا، مارا گیا، جو ان کا حشر ہوا، یہ واقعی دوسروں کے لیے عبرت ہے کہ جن کے لیے جس کی وفاداری میں پوری زندگی انہوں نے گزار دی، وہ آخر وقت میں ایک ذرا سی مدد بھی نہیں کر سکے۔ لیکن بہرحال ادھر سے ان کے باس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کون ہے، اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا ہونا چاہیے، لہٰذا اب وہ حالات کو بدل کے پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ہی ہو۔ اب وہ امتیں کی جو اسلامی بیداری کی طرف بڑھ رہی ہیں، وہ امتیں کی جو فلسطین کے مسائل کو اٹھا رہی ہیں، وہ امتیں کی جو سیریا کے پیچھے ہونے والی سازشوں کو سمجھ رہی ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان کی فکروں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ہم وہی بات کہیں گے کہ اسلام نے باقاعدہ غور و فکر کی بات کی۔ اگر واقعی ہم غور و فکر کریں تو ہم کسی کے دھوکے میں نہیں آنے والے۔ ہم دھوکہ، اسلام کبھی ایسا نہیں چاہتا ہے کہ ایک عام انسان، ایک عام لوگ، عام قوم کسی کے دھوکے میں آ جائے، لہٰذا اسلام ہماری بیداری کی بات کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اگر مسلمانوں نے متحد ہو کے اس موقع سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا تو واقعی پھر خدا ہر مرتبہ یا بار بار ہر ایک کو موقع نہیں دیتا ہے، پھر بعد میں مسلمان صرف ہاتھ ملے گا کہ کاش اس موقع پہ ہم نے کچھ کر دیا ہوتا۔ دوسری چیز توہین رسالت کی جو پے در پے ایک مرتبہ فلم اور فوراً بعد ایک میگزین کے کارٹون سے، یقیناً مسلمانوں کو بہت غم و غصے میں ڈالنے والی یہ حرکت، لیکن اس حرکت کے ذریعے سے ہم کو کافی حد تک اپنے اور پرایوں کی پہچان بھی ہو گئی۔ بہت سے حکمران کی جو حکومت اسلامی کے نام پہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے رویوں نے بتا دیا کہ ان کا رشتہ رسول سے اور رسول اسلام سے کم ہے، امریکہ سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کے خلاف بہت رسمی اسٹیٹمنٹ دیا، نہ کے برابر دیا یا نہیں دیا، لیکن اس طرف سے ان کے احکام پہ مستقل اور مسلسل عمل ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے اس رشتے کو زیادہ باقی رکھنا چاہتے ہیں بنسبت اس اسلامی رشتے کے۔ یہ ساری مشکلات پیدا ہی اس لیے ہوتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے۔ اسلام ایک بہت اہم ٹاپک ہے، دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا۔ آج سامراجی طاقتیں، آج اسلام دشمن طاقتیں، دیکھیں ہمارے ہر انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کے خلاف قدم اٹھائے۔ ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر الحمدللہ اس ذکر یزیدیت سے، ذکر کربلا سے، ذکر عزاداری یا خود انجام عزاداری سے یہ جذبہ بے انتہا موجود ہے۔ آج کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو دشمن پہچانوایا جا رہا ہے وہ غلط دشمن پہچانوایا جا رہا ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کر دے، تاکہ ان کا جو یہ پاور ہے یہ ہم پہ یوز نہ ہو، کسی اور پہ یوز ہو۔ گولی ہے چلے گی، لگتا ہے یہاں پہ گولی کی بات نہیں ہے، ایک صرف مثال دے رہے ہیں۔ خوب ان کا یہ پاور ہے، یہ یوز ہوگا۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ یزیدیت کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ یزید سے لڑنا ہے، ان کا امام کہہ کے گیا۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ یزیدیت کا لیول کس پہ لگنا ہے؟ اگر واقعی یزیدیت پہ لگے گا تو دشمن مر جائے گا۔ تو دشمن اپنی حفاظت کے لیے چاہتا ہے کہ ہم اس اینگل کو، اس ایڈریس کو چینج کر دیں کہ جو ان کو صحیح جگہ پہنچا رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ دشمن کی پوری طاقت اور اچھا خاصا پیسہ اس بات پہ خرچ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، اس ایڈریس کو چینج کر دے تاکہ ان کا پاور، ان کی طاقت آپس میں ہی ختم ہو جائے، جس کے نتیجے میں خود ختم ہو جائے اور اس کو یہ فائدہ ہو کہ وہ محفوظ رہ جائے۔ لہٰذا ہم کو دشمن شناسی یعنی دشمن کو پہچاننے کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اسلام کی روشنی میں پہچانے کون دشمن ہے، قرآن کی روشنی میں پہچانے کون دشمن ہے۔ کہنے اور سننے سے دشمن نہیں طے ہوتا ہے، کہنے اور سننے سے اسلام نہیں طے ہوتا ہے۔ اسلام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو ان جگہوں پہ جانا چاہیے کہ جہاں سے اسلام کی باتیں ملتی ہیں،
محلے اور پڑوس اور کلچر اور فنکاری سے، ان چیزوں سے اسلام کی باتیں نہیں ملتی، یا ہم کو قرآن سے ملیں گی یا پھر واقعی روایات سے ملیں گی، واقعی روایات پہچاننے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے، یا پھر واقعی علماء سے ملیں گی جو واقعی علماء ہیں، ان سے ہر گھر سے اور ہر در سے یہ باتیں نہیں ملتی۔ صحیح جگہ سے لے، صحیح دشمن کو پہچانیں، صحیح قدم آگے بڑھائیں اور صحیح جگہ پہ پہنچیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہم کو کس کی طرف جانا ہے۔ آنے والا وقت بہت اچھی مناسبت ہے عزاداری سید الشہداء کی کہ یقیناً ہم دل کھول کے منائیں گے اور بیوی کو پرسہ پیش کریں گے، اور وہ وقت ہے کہ اب اس وقت ہم سب محرم کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ تیاری ہماری اس اینگل سے ہونی چاہیے کہ اس محرم میں ہم کو کیا حاصل کرنا ہے، اس محرم میں ہمارے ایمان کو کتنا اور آگے بڑھنا ہے، ایمان کے لیول کو، اس محرم میں ہمارے عمل میں کتنی اصلاح ہونی، کیونکہ امام حسین نے یہی تو کہا نا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم یہ خروج اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ان مجلسوں کے ذریعے سے، عزاداری اور محرم کے ذریعے سے ہمارے اندر اصلاح نہ ہو تو مقصد حسینی کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، بھول گئے۔ اس مقصد حسینی کو یاد کر کے ہم آگے بڑھیں۔ خداوند متعال بہت واضح الفاظ میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو شخص بھی ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، جو شخص بھی ہمارے راستے میں سعی کرتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت اس کے لیے کر دیا کرتے ہیں، اپنے راستے اس کے لیے کھول دیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ راہ خدا میں کوشش کریں، جہاد کریں، راہ خدا میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہم راہ خدا میں ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ خدا کی توفیق بھی ہماری شامل حال ہوگی، خداوند متعال بھی اپنے راستوں کی ہمیں ہدایت کرے گا۔ یہ کوششیں کہاں ہیں؟ یہ کوششیں اسی عزاداری میں ہیں، یہ کوششیں یہی دشمن کو پہچاننے میں ہیں، یہی کوششیں اسی اتحاد بین المسلمین میں ہیں، یہ کوششیں احکام دین کے عمل میں ہیں، یہ کوششیں ایمان کے صحیح ترویج میں ہیں۔ جب ہم کوششیں کریں گے تو خداوند متعال ہم کو اس صحیح مقام اور صحیح نتیجے تک پہنچائے گا۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو ان کوششوں میں شامل حال بنا، بار الہ ہمیں صحیح عزادار بنا، پالنے والے ہمیں عزاداری کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمیں معرفت حسینی عنایت فرما، پالنے والے ہمیں قربانی حسین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمیں مقصد حسین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہمیں ایام عظام محرم کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہمارے نفس کے تزکیے کو آمادہ فرما، بار الہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کے اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔